پہچان انسان دے مقام، او دی باطنی کیفیت، او دی فکری بلندی، او دا مقام و مرتبہ یہ پیسے نال نہیں ظاہر ہوندہ ہے جی، او دے لباس نال کوئی نہیں ظاہر ہوندہ، یا اس دی دنیا دیاں زمینہ جائیداداں، یا دیاں اگر انہوں کسی چیز نہ شغف ہے، کسی چیز نہ شوق ہے، اس شوق نال تے اللہ کریم اس نو عطا کر، لیکن اس دا ادب، اس دا مقام دسے گا اے بندہ کتنے اعلیٰ مقام دا حامل ہے۔ اس واسطے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے، اور اس ادب دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی میلاد مصطفیٰ آمدی ہے۔ میلاد پاک دا مقام، میلاد پاک دا انعقاد اور میلاد پاک دا منانا اور میلاد پاک نو سیلیبریٹ کرنا، حضور دی آمد دے چرچے کرنے، یہ پہلا ادب ہے جس تو بعد باقی ادب شروع ہوندے نے۔ یہ پہلا ادب ہے جو میرے مصطفیٰ، یہ دو وجوہات نے، کتنیاں؟ دو وجوہات نے، یہ سادیاں وجہ نے، لیکن اگر اس نے تسی اگے اودی تشریح کردے جاؤ، ترتیب دیندے جاؤ تو کافی ساریاں وجہ، لیکن یہ دو مین وجہ نے۔ جس طرح استاد پڑھاندہ ہے نا جی، تو وہ دو ایک عنوان قائم کرتا ہے، اس دیاں دو شاخاں بنا دیں، اس تو بعد تھلے انہاں دو شاخاں دے نال تھلے اودیاں تشریحات یا اودیاں چیزاں بیان کرتا ہے، اتے اصل عنوان ایک ہی ہوندہ ہے، اس بعد دو یا تین جہتاں ہوندیاں نے، انہاں جہتاں تو بعد جا کے تھلے اودے کنکلوژن آمدہ ہے، اور تھلے اس دا جو نتیجہ نکلتا ہے، اتے عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ جی۔ ادیاں دو وجوہات نے جو مین وجہ کی ہے کہ میلاد منایا کیوں جاندہ ہے اور میلاد منانے دا مقصد کی ہے، میلاد منانے دا ایک وجہ یا ایک دا عنوان ہے یا اس دی ایک توجیہ ہے کہ میلاد بطور شکرانہ منایا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنا محبوب عطا فرمائے۔ جی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک وجہ ہے کہ میلاد پاک اس واسطے منایا جائے کہ اللہ دا شکر ادا کیتا جائے، اور جس چیز دا اللہ نے اظہار فرمایا بطور استحسان کہ میں احسان فرمایا مومنہ تے، ان جس تے احسان فرمایا اس احسان نو مندہ ہے تے کہندہ شکر ہے سونیا تو ساڑھے تے ایک وجہ تو ساڑھے تے احسان فرمایا ہے، اور دوسری وجہ کہ یا اللہ اسی عبادتاں کرنے ہیں، اسی نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، قربانی کرنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، حج کرنے ہیں، ان تمام عبادات دی ابتدا 12 ربیع الاول ہے۔ یہ دو وجوہات نے، ایک تے استحسان مننا، احسان مند ہونا، اللہ دا بطور شکرانہ احسان مننا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور دوسری ہے کہ یا اللہ عبادتاں دا مرکز میرے مصطفیٰ دا میلاد ہے جی۔ اگر 12 ربیع الاول نہ ہوندہ تے نماز ہوندی، اگر 12 ربیع الاول نہ ہوندہ تے قرآن ہوندہ، اگر حضور نہ ہوندے تے باقی حج زکاة نمازاں داڑیاں پگاں ٹوپیاں علم کتاباں کوئی شے ہوندی نہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ شکر ہے سونیاں، تے دوسری وجہ ہے کہ عبادتاں دا مرکز میلاد ہے، اور اللہ نے اس حقیقت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماندہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ لفظ من جو ہے یہ اپنے اندر تمام تر گہرائیاں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، یا اللہ کون سا احسان کیا؟ فرمایا تیری سانس بھی اسی لفظ من کے صدقے میں ہے، تیری سانس بھی اسی لفظ کے صدقے میں ہے، تیری ذات بھی اسی لفظ کے صدقے میں ہے، تیری شان بھی اسی لفظ کے صدقے میں ہے، اور تجھے اولاد بھی اسی لفظ کے صدقے میں نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کے اس لفظ کو دیکھنا پڑے گا، کیا احسان فرمایا میرے مولا؟ فرمایا کہ میں نے تجھے بندہ بنایا، میں نے تجھے اپنے محبوب کا غلام بنایا، میں نے تجھے باپ بنایا، میں نے تجھے بھائی بنایا، میں نے تجھے ماں بنایا، میں نے تجھے اولاد بنایا، میں نے تجھے استاد بنایا، میں نے تجھے شاگرد بنایا، میں نے تجھے پیر بنایا، مرید بنایا، امام بنایا، مقتدی بنایا، اعلیٰ بنایا، ادنا بنایا۔ یہ سب چیزیں، سب مقامات اسی لفظ کے صدقے میں ہیں، سب چیزیں اسی لفظ کے صدقے میں ہیں۔ اور لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ انہیں تھے رک کے گل کر دیئے، اللہ فرماندہ کہ شکر کرو، اللہ فرما رہے ہیں نا شکر کرو، جو تسی شکر کر دے ہو قبلہ
جدو تسی شکر کردے ہو تو خوشی دے شکر کری دے کی خیال ہے نعمت تے شکر کری دے اللہ قرآن پاک وچ فرماندا ہے لئن شکرتم لازیدنکم نہیں سمجھ آئی لئن شکرتم اگر تسی شکر کرو گے اگر تسی شکر کرو گے میں آرام نہ لگے ہیں اگر تسی شکر کرو گے لازیدنکم میں چوکھا دواں گا اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا یا اللہ یہ زیادہ کیا ہے فرمایا تھوڑا کیا ہے یا اللہ یہ زیادہ کیا ہے فرمایا تھوڑا کیا ہے یا اللہ تھوڑا تو ہمارے ذہن سے ہے فرمایا یہ تھوڑا اگر تیرے ذہن سے ہے تو زیادہ میری شان کے مطابق ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا تیرا ہے تو زیادہ میرا ہے انسان سمجھتا تھوڑا ہے بندے نو پتا ہوئے میرے گھر تھوڑا چھوٹا ہے بچے وڈے ہو گئے نے تو انہوں بچیاں واسطے کمرے کوئی نہیں سون دی جگہ کوئی نہیں شادیاں بیاہ کرنے نے اینا دو کمرے گزارا نہیں ہوتا تے بندہ کہہ بہندہ ہے کہ تھوڑا ہے کہندہ ہے نا تے بندے دا بال بچہ ہوئے چوکھا تے گھر دے معاملات ہونے زیادہ تے سکول تو درس تو دکان تو کاروبار بھی چوں آمدن ہوئے تھوڑی ہاں جی اے پنجابی دی گلاں سمجھان واسطے پیا کرنا آمدن ہوئے تھوڑی تے بندہ سمجھدا تھوڑا ہے تے جے اولاد ہوئے تھوڑی کاروبار ہوئے تھوڑا صحت ہوئے تھوڑی نعمت ہومن تھوڑیاں تے بندہ بول پہندہ ہے کہندہ ہے اظہار کردہ ہے یا اللہ تھوڑا ہے پھر جدو وہ نواز دے اللہ فرماندہ ہے پھر حساب تو کری چوکھا میں کری آمنا چوکھا میں کری آمنا پر ایک گل ہے یار کدے کسے تھوڑا کہنے والے نے چوکھا کدے نہیں آکھیا بڑی عجیب گل ہے ایک بندے دی 10,000 تنخواہ ہے انہوں 40,000 لب جائے تو پھر بھی نہیں کدے نہیں کدی کسے تھوڑا آکھن والے نے چوکھا آکھیا افضال کدی کسے تھوڑا لے ایک شاڑے شاہ صاحب صدارت فرما رہے نے تے ایک نعت خان نعت پہ پڑھ دے تے انہیں نعت پڑھ دے مزہ آیا سکون آیا سٹائل ہوندہ کئیاں بندے دا آج تے نعت خانی ہوئی وکھری گئی ہے نا عجیب جی نعت خانی ہوگی موضوع تے گل نہیں کرنا پھر دوست کہندے میں تسی پٹڑی تو لے جاندے ہو موضوع میرا ویسے ہو ہی ہے بڑا ودیا جیا لیکن میں گل کرنا کہ نعت خانی اس زمانے دیئے سی کہ وہ بندہ اس طرح بڑے با ادب طریقے نعت پہ پڑھ دے اکھاں ہوندیاں ہو گئی بند جسے انہوں نے اکھاں بند کی تھی اس نے دی زبان تے جملہ سی ان میں لطیف جملے بیان اس واسطے پہ کرنا میں کدے تقریر جی کٹ بیان کرنا یار بیٹھے ہونے دوست بیٹھے ہونے اس مزاج دے تے پھر گل کری لیکن منو پتہ ہے تسی ماشاءاللہ لطیف مزاج لوگ وہ جدو تقریر انہیں نعت شروع کی تھی نا تے اس جملے دے پہنچیا کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا یا تھک گیا یا اپنا ذوق آیا تو او دا اسے پڑھتا سی پیا غریبم یا رسول اللہ غریبم جی یہ پڑھدا ہے یہ پڑھدا ہے پڑھدا بندہ ایک اٹھیا انہیں پیسے دوجا اٹھیا انہیں پیسے تو اودے اگے ڈھیر لگ گیا انہوں شاہ صاحب کی بلا علامہ صاحب دی طرح بیٹھے نے وہ صدارت فرما رہے نے نقابت بھی فرما رہے سن صدارت بھی فرما رہے سن وہ شاہ صاحب پورا مکمل ادا پورا بڑا لطیف مزاج ہے وہ شاہ صاحب پورا تک دینے پہ وہ جملہ بار بار بولی جا رہا ہے غریبم یا رسول اللہ غریبم لیکن تھلے کو نہیں پہ تکدا بندے والے جسے انہیں تکے بندے اٹھتے نے پہ دے ہی جا رہے نے وہ 5 منٹ پڑھدا رہا شاہ صاحب انہوں ہاتھ مار کہندے نے ہن امیرم یا رسول اللہ ہو گیا اکھاں کھول ہوں امیرم یا رسول اللہ ہو گئے غریبم تو کم ٹپ گئے خدا دی قسم بڑے نصیب والے لوگ نے جڑے آکھن کاٹے رب دوے آکھن سونے بڑے اللہ فرماندا تو رونے کاٹ دے رونے تو شکر کر میں تنو زیادہ عطا فرما دوں اللہ فرماندا شکر کر نہ تیری زبان شکر کرے گی
نہ تیرا دل شکر کرے گا، پر تیری چولی ایڈی کو وڈی میں بنا دوں گا کہ میں لازیدنکم ادھا مستاق ہو جاؤں گا، ادھا مستاق تنو دوں گا، اس وقت سے تیرا مقام نہیں ہوئے گا، پھر میری شان ہوئے گی۔ بندہ منگدہ تے اپنے ضرب دے مطابق ہے نا، اپنے گھروں پانڈا لے کے جائیے نا تو کچھ سخی چاول ونڈدا ہوئے پیا، کچھ سخی کچھ ہے ونڈدا ہوئے پیا، تو بندہ اپنے گھروں چاولاں دے واسطے شاپر لے جاندہ ہے، کوئی نکی جی تیز کی لے جاندہ ہے، پر سخی ہوئے بڑا وہ کہ سارا کو ایتھے رکھ، تو پلے پاندہ جا تے میں دیندہ جماں گا۔ خدا دی قسم اسی تے میلاد علی مصطفیٰ دے غلام ہاں، ساڈا تے رب فرماندا میرے مصطفیٰ دی آمد تے تسی شکر کرو تے تواڈیاں چولیاں میں بھر دواں گا، میں بھر دواں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تے اللہ فرمایا لقد من اللہ، میں بڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا تو پھر شاڑا ایک کام تے بندہ نا کہ اسی اس احسان نو من گئی۔ احسان نو مننا خدا دی قسم میں بڑی بڑی گل ہے۔ میں اکثر گل کرتا ہوں نا کہ ادھی راتی کسی نو بندہ فون کرے نا، اے سارے نہیں بیٹھے نے، فیاض صاحب اے پروفیسر سجاد صاحب بیٹھے نے، ادھی راتی انہاں نو فون آ جائے جناب دنیا دی کوئی گڈی نہیں پی لبدی، کوئی شے نہیں پی لبدی، تے بچہ بھی بیمار ہے، تے کھڑنا بھی اسپتال ہے، تے یا دعا فرمو تے یا دوا فرمو، یہ اپنا موٹر سائیکل اپنی کار اپنی گڈی لے کے بوئے کے پہنچ جان، وہ تے بچے نو اسپتال بھی کھڑن تے دوائی بھی لے کے دین، او دا کول جیب خرچ بھی پا دین، آخر کے صبح سیام آدھے پتہ کران گے تیرا بچہ نہیں ساڈا بچہ ہے۔ خدا دی قسم او بندہ ساری زندگی انہاں نو واپس بے شک نہ کرے، پر ساری زندگی جدیاں اکھاں انہاں دے سامنے چکیاں رمن، انہاں دا دل پیار راضی ہوئے گا۔ گل ہے کہ نہیں؟ اور جدے سامنے احسان کیتا جائے، جدے تے احسان کیتا جائے، اگر وہ بندے دا پتر ہوئے تے اکھاں نیویاں رکھدا ہے، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میں ممنون احسان ہاں، میں احسان ماندا، ساری دنیا نے دروازے بند کیتے نے، انہاں دروازے کھولے نے۔ خدا دی قسمیں اسی ایڈے بے غیرت نہیں، سونیا تیرا احسان نہ منیے، ساڈی آبرو بھی تیرے مصطفیٰ دے قدمہ دے قربان، ساڈی ذات بھی مصطفیٰ دے قدمہ دے قربان، ساڈیاں شاناں بھی مصطفیٰ دے۔ یہ محفل کی ہے تے کچھ آندے روپے لا کے تے لوگ ساڑھے دے بھائی جی اعتراض کر دیں، ویکھا سنی تسی ہمیں پیسے لاندے ہو، خرچے کردے ہو، دیگاں پکاندے ہو، کہاں واسے پکاندے ہو، کیوں پکاندے ہو؟ او میں کہنا کرما لے تے 12 مہینے اس مصطفیٰ دے نام دا کھاندے رویے تے ایک مہینہ او دے نام دے لا چھڑیے تے فرق کہاں دا پیدا ہے جی؟ ایک مہینہ اس مصطفیٰ دا لا دویے۔ اللہ تے ساری کائنات مخلوقات ساری بنائی اپنے نبی واسطے ہے، اور شاعر نے کیا کہ کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، مل کے پڑھو کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، یار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، یار کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے۔ علماء کرام بیٹھے انہاں کو لبا دی تشریح کرا رہے ہو۔ اللہ فرماندے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تسی نہ ہوندے تے میں آسمان پیدا نہ کردا، لولا کلمہ خلقت الارض والسماء، اے محبوب جے تسی نہ ہوندے زمین و آسمان نہ ہوندے، لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر، نہ زمین و آسمان نہ چند سورج ہوندے، لولا کلمہ خلقت البر والبحر، اے محبوب جے تسی نہ ہوندے تے خشکی تری نہ ہوندی، اے محبوب لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ
کائنات تے میرا رب ہونا بھی ظاہر نہ ہوندا کہہ دیو رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان زبان بنائی گئی نعت مصطفیٰ کے لیے زبان بنائی گئی ذات مصطفیٰ کے لیے زبان بنائی گئی نعت مصطفیٰ کے لیے بنی ہے آنکھ فقط دید دل ربا کے لیے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی تعریف دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی ہاں دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان زبان بنائی گئی نعت مصطفیٰ کے لیے سخن کو رتبہ ملا ہے تیری ثنا کے لیے زبان بنائی زبان ملی ہے مجھے نعت مصطفیٰ کے لیے کہہ دو دل یاد لئی بنایا تعریف زبان زبان بنائی گئی نعت مصطفیٰ کے لیے بنی ہے آنکھ فقط دید للربا کے لیے وہ خوش نصیب ہیں وہ خوش نصیب ہیں جن کو خدائے عالم نے وہ خوش نصیب ہیں جن کو خدائے عالم نے دیا ہے عطا کیا ہے ترنم تیری ثنا کے لیے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے جدا ایمان اچھی بولو اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے حضور علیہ السلام دا میلاد مننا ادب ہے میرے مصطفیٰ دا اللہ کریم فرمائے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ حضور دا ادب بھی کرو حضور دی تعظیم بھی کرو حضور دے چہرہ انور دی زیارت بھی کرو میلاد منانا دا ترہوے کم کرتا ہے آمد دے خوشی بھی کرتا ہے پلیوں خرچ بھی کرتا ہے نبی دے نا دے ترانے بھی پڑھتا ہے اللہ فرماندہ ہے بڑا احسان فرمایا بڑا احسان فرمایا اور یہ نتیجے کی ہوندہ ہے گل ختم کرا یہ نتیجے کی چاہیے بندے نو کوئی کام کریے نا وہ سلے دی بندے نو امید ہوندی ہے جی قبلہ کیا خیال ہے نہیں بندہ کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے پیسے لین دی امید ہوندی ہے دور جا کے بھی کرتے ہی سے واسطے ساڑھے گھر تک گزارا چلے پیسے لبن اسی ودے نال اپنا معیشت ٹھیک کری ہر بندہ جیڑا کام بھی کرتا ہے اس کام دے سلے دی امید ہوندی ہے جیڑے کام خدا رسول دے نے
ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅਜਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ? ਕਿਬਲਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, हुजूर दा जिक्र करने वाला, हुजूर नू याद करने वाला, हुजूर दे नाम दे कुरान पढ़ाने वाला, इमामत कराने वाला, कारी कुरान, हाफिज कुरान, नात खां जदों ये सिला मंगेगा तो कित्थों मंगेगा? खुदा दी कसम इदा सिला मुस्तफा दी बारगाह विच आंदा है। इदा सिला किसी और कोल कोई नहीं। मिलाद मनाने दा सिला, कारी कुरान दा सिला, नबी दे गुलाम दा सिला और किसी पासे कोई नहीं। ये सिला है ना तो सिर्फ इतना है, सोने तेरी एक नजर हो जाए, बस गल खत्म पे करना। कमली वालिया ये तेरी नजर करम वास्ते सारा काम है। बुरी वाली दी सरजमीन दे उत्ते लोकां नू, यारां नू, भरावां नू, दोस्तां नू इकट्ठियां करके नबी दे नाम दा लंगर खिलाना, मिलादे मुस्तफा दे तमाम करना, ये दुनिया दे नंबरां वास्ते नहीं, मदीने वाले दे गुलामी वास्ते है। मदीने वाले दी गुलामी वास्ते कि सोने कदे तेरी नजर ते होवे दी ना, कदे ते तेरे करम होवन देना, कदी ते तेरी मेहरबानी होवेगी। ते शायर ने सारी गुफ्तगू नू एक छोटे जे बहर दे अंदर समाया है। और मैं खुदा दी बड़ा पसंद करना कि जिसले सारियां गुफ्तगूआं दे म्यार खत्म हो जान, उत्थे कोई ऐसा शेर काम आ जाता है कि बंदे दी लज्जत पूरी हो जाती है जी। अगर कोई बंदा पूछे कि अली हमजा तुसी मिलाद कीती है, प्रोफेसर साहब तुसी बड़ियां तकरीरां कीतियां ने, इफजाल साहब तुसी नाता पढ़ियां ने, सारे पिंड ने रल के नबी दा मिलाद मनाया है, ते घर छड्ड के, बच्चे छड्ड के, ते अपनी मसरूफियात छड्ड के, ते अल्लाह दे घर आके अल्लाह दे महबूब दा जिक्र पे करदे हो, ते की लैण आए हो? ए उलमाए किराम क्यों आए ने? सादाते किराम क्यों आए ने? की लैण आए हो? की होवेगा? कद वड्डा हो जाएगा, शक्ल चंगी हो जाएगी, पैसा ज्यादा होगा, तो खुदा दी कसम साडे सब दी गुलामी दी एक ही आवाज होगी कि इतना काफी है जिंदगी के लिए। बस कोई प्रोटोकॉल, कोई नारा नहीं, कोई दिल नहीं कि कुछ लभे, पर एक ही गल है कि इतना ही काफी है साडे वास्ते। खादम साहब का कल का जुमला कितना प्यारा है, खादर जी साहब का, कि जब मेरी रूह कब्र मेरे कुफ से उनसरी से निकले, कफ से जिस्म से निकले, तो उधर से आवाज आवे, वो देखो हमारा फकीर आ गया। इतनी ही गल है खुदा दी कसम। नबी पाक दे नाम दी महफिल सजाना, हुजूर दा जिक्र करना, इस वास्ते, इस नीयत नाल, इस वास्ते उलमा फरमांदे ने सजदे चोखे करो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया सजदा चोखा करो। अज हुजूर सजदे ते दो ही ने, फरमाया दो फिर करो, फिर दो करो, फिर दो करो, फिर दो करो, कोई सजदा ते कबूल होगा ना। तो मेरा रल के बोल दो, इतना काफी है जिंदगी के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो मैं तले कर रहा। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। मिलके पढ़ो, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले के लिए। माह खुर्शीद उनकी चौखट पर रोज आते हैं रोशनी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आगे कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है
زندگی کے لیے تھک کے ان کو ایوب کے گھر میں محل ترسے ہیں جھونپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی. پیر کرم شاہ صاحب نے نا آخری واقعہ ذرا سن کے سنا دو کہ واقعہ بیان کیتا ہے اور زیون نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت تو پہلے دے انہاں دناں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری ہوئی سی تے یمن دے وچ نا جنگ ہوئی. اس جنگ دے یمن دے جو اصل باشندے سن اصل باشندے یمن دے انہاں نو اللہ فتح دیتی اور جڑے تھے قابض سن باہروں دوسری قوم حبشہ دے لوگ حبشی آئے بڑے طاقتور لوگ سن انہاں دی کتنے سال بعد انہاں نو یمن دے لوکاں نے جنگ کر کے کٹ دیتا اور علاقے دے جتنے بادشاہیاں جتنے بڑے بڑے لوگ سن جی وہ یمن دے بادشاہاں نو یمن دے جو اصل باشندے سن انہاں دے بادشاہ نو مبارکباد دین واسطے گئے یمن. حضور دے دادا حضرت عبد المطلب بھی اپنے امائدین دے نال مکے دے بڑے بڑے لوکاں نال یمن جا کے انہاں نو مبارک دین واسطے گئے. انہاں بڑی آؤ بھگت کیتی. سیف بن ذی یزن سی او بادشاہ انہیں مکے دے بڑے لوگ سن نا قبلہ انہاں نو بڑا پروٹوکول دیتا بڑی عزت دیتی بڑا احترام دیتا. 2 مہینے انہیں خدمت کیتی. کتنے مہینے 2 مہینے انہیں خدمت کیتی. 2 مہینے انہیں انہاں نو اتنا پیار دیتا اتنی محبت دیتی علیحدہ انہیں پروٹوکول دیتا. حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان نے انہاں تو بڑے سن اور انہاں دا پروٹوکول اور انہاں دا خاندانی وجاہت مکے دے سردار روسا دے وچوں زیادہ سی. آخر 2 مہینے بعد حضرت عبد المطلب اجازت لین گئے نا انہیں کہ عبد المطلب کی جلدی ہے میں تے تہاڈے نال پیار کرنا تے میرا تے دل ہے میرے کو رہو. ہن تسی سبحان اللہ کر کے نا اپنے نبی دی شان دی عظمتاں دی گواہی دینی ہے. حضرت عبد المطلب فرماندے نے یار دوسی 2 مہینے ہو گئے ہیں تے اپنے گھر بار چھڈ کے آئے تے مبارک دینی سی تے ہن سفر بھی کر لیا ہے تے تہاڈی خدمت بھی اسی قبول کر لی ہے تے میزبانی بھی تہاڈی قبول کیتی ہن تے اسی واپس جانا چاہنے. انہیں کیا کدے رہندے نہیں تسی. آپ نے فرمان نہیں اسی کتنے دن ہو گئے اجازت منگنے پہ تے تو سانو اجازت نہیں دیندا. آپ نے فرمایا میرے اندر خاص میرے جو حجرہ ہے نا اودے اندر تسی آ جاؤ. حضرت عبد المطلب دے خاص حجرے چ گئے اس نے کہا عبد المطلب میں ایک گل پوچھنا چاہنا اگر گل سچی ہے تو میرے سامنے اس سچی گل کا اظہار کرنا ہے. حضرت عبد المطلب بڑی خوبصورت شخصیت سن. حضور دا نور مبارک آپ دے چہرہ انور تو زوب فشاں ہوندا سی ہر وقت. آپ فرماتے ہیں دس یار کی گل ہے بادشاہ یمن منو دس جڑی گل میرے علم وچ ہوئی. اس نے کہا ساڈے کول پرانی کتاب ہے اودے اندر جدوں واقعات ہوندے نے نا تے اسی انہاں واقعات نو دنیا تے بندے بھیج کے تصدیق کرانے ہاں. اتفاقاً تسی آئے ہو اور اس واقعے تے متعلق میں تواڈے کولوں پوچھنا مکہ دے اندر کوئی واقعہ تے نہیں ہویا. مکے دے اندر کوئی واقعہ تے نہیں ہویا. آپ نے فرمایا اس واقعے دے متعلق تھوڑی جی آسانی نال دسو. اس نے کہا مکے دے اندر کوئی بیٹا تے نہیں بچہ تے نہیں پیدا ہویا جدے دوہاں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہے. آپ فرماتے ہیں ذرا تھوڑا جہا اور دسو توڑا اقبال بلند ہوئے تھوڑی جی نشانی اور دسو وہ بچہ کس خاندان وچوں ہے. انہیں کہا بنو ہاشم دے اندر ہے اور عبد المطلب تیرا پوتر ہے. اور میں تے بجارتاں پہ پاندا ہے میریاں تے کتاباں نے دسے ہے کہ اے او عبد المطلب ہے جدا پوترا نبی آخر زمان ہوئے گا خاتم النبیین ہوئے گا دنیا دیا ساریاں غلامی ساریاں بادشاہیاں جدے دار دیا غلام ہوئے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تیرا اقبال بلند ہوئے میرے بیٹے دے کار بیٹا ہویا ہے او دی نشانی یہ بھی ہے کہ او دی ماں بھی او دا باپ دنیا تو دے پیدا ہون تو پہلے چلا جائے گا. اے بادشاہ وقت تیریاں نشانیاں ساریاں سچیاں. اس نے کہا عبد المطلب اگر وہ میرے وقت تک زندہ رہا یا میری عمر نے وفا کی تھی تے تیرے اس بیٹے دا پہلا غلام میں آواں گا. حضرات گرامی تسی میلاد منانے والے لوگ ہو حضور دا ذکر کرنے والے لوگ ہو
اس پاک سن جی محفل نو حضور دے نام تو سجایا جے اللہ پاک سب دے دلاں نو میرے مصطفیٰ دی محبت نہ سجا دے ٹھیک ہے جی اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم سب دیاں محبتاں قبول فرمائیاں نے بڑی محبت دے نال منو دعوت دیتی اور میں اپنی حاضری لگوان واسطے آیا ہن میری کسر بھی جرار سے نو کڈن گے اے سونی جی ناشید سنو سنان دے ذوق دے نال خوبصورت ساز و آواز دے نال اللہ کریم انہاں دی حاضری میری حاضری جتنے میرے بھائی دوستان نے نعتاں پڑھیاں نے تلاوتاں کیتیاں نے قبلہ نے خطاب نقابت فرمائی ہے سب قبول فرمان منو اجازت فرماؤ یہ باقی انشاءاللہ تعالی